اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ اب یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تو زنا نہ کرنا، لیکن اس کی جڑ کہاں پہ ہے؟ جب ہم کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ اس زنا کی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ خواہش جو ہے وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم اس خواہش کو جو ہے وہ شیطان کے وسیلہ سے، گناہ کے وسیلہ سے بڑھا کے ہم الٹیمیٹلی جو ہے وہ زنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ جس آنکھ نے وہ دیکھا ہے اس آنکھ کو ہی نکال دیں، تاکہ وہ اس جگہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا خدا پاک کے مسیح ادھر ایسا ہی کہہ رہے تھے کہ تمہاری فزیکل آنکھوں کو نکال دیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسیح خداوند میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم اس کی جڑ کو، دیکھنے والا کون ہے؟ آنکھ ہے نا، تو اس خواہش کو ہی ختم کر دو، اس کی جڑ کو ہی ختم کر دو۔ یہاں پہ فزیکل آنکھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ہے کہ اگر ہم شروع ہی سے اس گناہ کو یا اس حکم کے خلاف جو کام کیا جانے والا ہے ہم اسے وہیں پہ ختم کر دیں، اس کو جڑ سے ہی اس کو نکال دیں۔ تو آنکھ ہم اگر فرض ایگزامپل یہ ہاتھ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ کو کاٹ دیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس چوری کی جڑ کو جو ہے ہم اسے نکالیں۔ اور وہ چوری کی یا ان تمام گناہ کی جڑ کہاں پہ ہے؟ وہ گناہ ہے انسان کے اندر، جو کہ اس کو یہ گناہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اگر ہم اس جڑ کو ہی ختم کر دیں تو پھر اس کے بعد نہ ہم قتل کریں گے، نہ ہم زنا کریں گے، نہ ہم دوسری چیزیں کریں گے۔ پھر آگے جا کر دیکھیں، لکھا ہے کہ 33 ورس میں 33 آیت میں، پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو کچھ اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ تم جھوٹی قسم نہ کھانا یا جھوٹی گواہی نہ دینا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم قسم کھانا ہی نہیں، بلکہ جو سچ ہے ہاں ہاں میں کہو، جو نہیں ہے وہ نہیں میں کہو۔ جیسا کہ آپ نے کسی پچھلے پروگرام میں پوچھا تھا کہ اگر آدمی کوئی تھوڑے سے جھوٹ بولنے سے کوئی بچ سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم ہاں ہاں میں کہنا، نہ میں کہنا۔ یہ نہیں کرنا کہ تم اس چیز کو جو ہے جو کہ جھوٹ ہے اس کو سچ بنانے کی کوشش کرو۔ تو جب ہم قسم کھاتے ہیں تو یہاں پہ قسم سے مراد کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یا کسی کتاب کی ہم قسم کہہ سکتے ہیں، تو کیا ہے کہ ہم خدا کو اپنے اور دوسرے شخص کے بیچ میں گواہ ٹھہراتے ہیں کہ خداوند تم گواہ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اور جب ہماری جھوٹی قسم ہے تو ہم نے کس کو گواہ ٹھہرایا ہے؟ خدا کو۔ تو ہم نے جھوٹا کس کو قرار دے دیا ہے؟ خدا کو ہم نے جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ تم قسم کھانا ہی نہیں، اس کی جڑ کو ہی ختم کر دو، کیونکہ اس طرح سے تم جھوٹی قسم جب کھاتے ہو تو تم خدا کو جو ہے وہ اپنے بیچ میں لے کر آتے ہو۔ یا اگر میں بائبل کی قسم کھاتا ہوں تو میں نے بائبل کو اپنے اور انسان کے بیچ میں لے آیا ہوں، اور اگر جھوٹی میری قسم ہے یا وہ سچ نہیں ہے تو میں نے خدا کے کلام کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، کیونکہ میں نے اس کو بیچ میں لے کر آیا ہوں۔ اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس قسم کا جو میں نے کھائی ہے اس کا اثر میری زندگی پر ہو سکتا ہے اور خدا اس کی سزا دے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم قسم نہ کھائیں۔ ہم بہت دفعہ ریکٹسلی بالکل ہم اس کی قسم کھا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ قسم سچ نہیں ہے، اس میں جھوٹ ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے انہوں نے ہمیں بالکل واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ہم ہر اس گناہ کی جو کہ ان احکام میں بتایا گیا ہے ہم اس کی جڑ کو ہی ختم کر دیں، ہم اس کو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دیں کہ جہاں پہ وہ گناہ جو ہے وہ حکم جو ہے جب ہم اس کو پورا نہ کر سکے تو ہمارے لیے گناہ بن جائے۔ تو کس طرح سے ختم کریں جڑ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارے انسان کے اندر ہے اس کے لیے ہمیں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کیا ہے، انہوں نے شیطان کو شکست دے دی ہے، انہوں نے موت کو ہمیشہ کے لیے شکست دی ہے۔ اور جب ہم
خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر جب ہم گناہوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک گناہ ہے جو کہ باغ عدن میں آدم اور حوا نے کیا، اور وہ گناہ کیا تھا کہ انہوں نے خدا بننا چاہا، اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو وہ جو ایک گناہ ہے، وہ گناہ ہمارے اندر جو ہے وہ سارے گناہ ہمیں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے رومیو کے خط میں اور اس کے 7 باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ میں بہت سارے اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا، اور جو برے کام میں کرنے کا ارادہ نہیں کرتا وہ میں کر لیتا ہوں، اور اگر کرنے والا جو ہے وہ میں نہیں تو پھر کون ہے؟ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ جب تک وہ گناہ باہر نہیں نکالا جائے گا، جب تک اس گناہ کی جڑ نہیں نکالی جائے گی، اس وقت تک جو ہے ہم گناہ کرتے ہی رہیں گے۔ اور یہ جڑ باہر نکلتی ہے صرف خداوند یسوع مسیح کی موت پر ایمان رکھنے سے اور اس کے ساتھ مرنے سے ہم ہمیشہ کے لیے اس گناہ کی جڑ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب بردر دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم جلدی سے اگر اس کو 5 منٹ میں دیکھ لیں 2 سموئیل اور اس کے 11ویں باب میں، تو یہاں پہ ہم یہ واضح تصویر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے داؤد جو ہے، آپ دیکھیں کہ خداوند کا بڑا ہی پیارا وہ خادم تھا، خداوند اسے بہت پیار کرتا تھا، اور خداوند نے کہا ہے کہ میرے دل کے مطابق جو ہے یہ شخص مجھے مل گیا ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے اس کی 11ویں آیت میں، اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یواب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ یہ 11 باب پہلے آیت۔ ہاں جی، 2 سموئیل۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ جنگ میں سب سے پہلے جاتے تھے، ان کی رسپانسبلٹی تھی ملک کو بچانے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ داؤد جو ہے وہ گھر میں ہی ہے۔ تو دوسرا اس نے کیا کیا، دوسری آیت میں، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کہ کیا وہ ایلام کی بیٹی بتشبہ نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی، کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی۔ تو داؤد نے کیا کیا کہ حکم کیا تھا کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے لالچ کیا، اس نے پڑوسی کی بیوی کا لالچ کیا، اس نے، اور لالچ کرنے کے بعد اس نے اس کو دبایا نہیں، اس نے اس کی جڑ کو نہیں نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہمیں، جب تک گناہ کی جڑ ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، وہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرنے دیتا۔ تو یہاں پہ داؤد کی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم وہی ہے جو ہم نے پہلے بتائی تھی کہ انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ یہ سارے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پہلا حکم جو ہے وہ توڑ دیا کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے دوسرا حکم ہے تو زنا نہ کرنا۔ بالکل۔ اس نے کیا کیا، اس کے دل میں یہ خواہش آئی، اس نے عورت کو دیکھا اور اس نے اس پر ایکٹ کیا، عمل کیا، اور اس عورت کو اپنے گھر میں بلا لیا، اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، زنا کیا۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بیوی کسی اور کی ہے، بیوی کسی اور کی ہے، لیکن کیا کیا اس نے اس کو بلا کر اپنی بیوی کے طور پر اسے استعمال کیا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ تو اس نے کیا کیا، جب ایک حکم توڑ دیا کہ اس نے پڑوسی کی چیز کا لالچ کیا، اس کے فوراً بعد کیا کیا، اس نے دوسرا حکم توڑ دیا، دوسرا حکم توڑ دیا، اور پھر کیا کیا کہ وہ عورت